لوگوں کو بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اداروں سے پروگرامز ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. پہلے بھی BISP سے وسیلہ روزگار، وسیلہ صحت، وسیلہ حق پروگرامز جو کرپشن کی وجہ سے اس زمانے کے بورڈز نے بند کر دیے تھے. وسیلہ تعلیم ایک پرانا پروگرام ہے جو اب بھی چل رہا ہے، بہت اچھا پروگرام ہے اور ہم اس کو اپ اسکیل بھی کریں گے. یہ پروگرامز چل رہے ہیں. اب جو انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے، جو عورتوں کو پیسے دیتے ہیں، ہم اس کو راشن کے پیسوں کے لیے یوز کریں گے. اس کے لیے نیا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں اور وہ احساس کا کفالت پروگرام ہے. تو پروگرام تو ادارہ بالکل بند نہیں ہو رہا، مگر پہلے بھی اس میں ڈفرینٹ پروگرامز تھے اور اب آگے بھی اس میں نئے پروگرامز ہوں گے. یہ راشن اسکیم کا پرائم منسٹر نے بھی حالیہ دنوں میں ذکر کیا ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیا BISP کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تقابل نہیں ہو جائے گا، مقابلہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں جی، ہم ایک نیشنل سوشو اکنامک جو رجسٹری ہے ہماری، اس سے ہم یہ تعین کریں گے کہ کیونکہ جو پرانا ہمارا سروے ہوا تھا وہ 10 سال پہلے ہوا تھا، کیونکہ جو BISP میں ابھی تک چلتا آ رہا ہے وہ 10 سال پہلے کی چیز ہے. پیمنٹ سسٹم بھی 10 سال پہلے کا، سروے بھی 10 سال پہلے کا. اب ہمارے پاکستان کی رفلی 50% علاقوں میں ہمارے سروے کی پہلی ویو کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے بیسس پہ اب ہم فریش ڈپلائمنٹ کریں گے، کیونکہ اب مستحقین کی اب ایک نئی لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی کہ کون لوگ غربت سے نکل چکے ہیں، کون نئے لوگ غربت میں آ چکے ہیں. اور اب ہم احساس کے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم سے ان کو جو کیش دیں گے وہ اتنا ہوگا کہ وہ ان کے راشن کی ضروریات کو پورا کر سکے. آپ کی وزارت کے ہی ماتحت لنگر خانے اور شیلٹر ہوم جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور آپ کے جو ناقدین ہیں حکومت کے وہ اس پہ خاصی تنقید کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ان پروگرام کی بجائے کارخانے آباد کرنے چاہیے، لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے چاہیے. میرا کام سوشل پروٹیکشن ہے، اور جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں لنگرز کو اور پناہ گاہوں کو، آپ پلیز ان لوگوں سے جا کے، اس مزدور سے جا کے پوچھیں جس نے دن میں 100 روپے بچانے ہوتے ہیں اپنی بچی کی جہیز کے لیے، اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے. وہ روزانہ کھانے کے دوپہر کے کھانے کے وقت یہ سوچتا ہے کہ کیا میں 100 روپے بچا لوں تاکہ میں اپنی اس جیب میں ڈالوں جس سے گھر پیسے جائیں گے، یا میں کھانا کھا لوں. اور وہ انیویٹبلی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں کھانا نہ کھاؤں. اگر اس کے لیے with zero investment to the government لنگر خانہ کھل رہا ہے اور اس کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی بری بات ہے تو پلیز بتا دیجئے. آپ کا جو تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کا ڈویژن ہے، یہ کتنے لوگوں کو سماجی تحفظ فراہم کرے گا اور کتنے لوگوں کو غربت کی لکیر سے جو ہے وہ اوپر لے کے آئے گا؟ جی، سماجی تحفظ کی مد میں ہم نے یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم 10 ملین لوگوں کو، یعنی کہ 1 کروڑ لوگوں کو ہم سماجی تحفظ فراہم کریں گے. 10 ملین ہی لوگوں کو انصاف کارڈ بھی فراہم کریں گے. 3.8 ملین لوگ جو ہیں، یعنی کہ 38 لاکھ لوگوں کو ہم روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. فائنینشیل انکلوژن، یعنی کہ بینک اکاؤنٹس تک رسائی 7 ملین لوگوں کی یقینی بنائیں گے. اور 50 لاکھ لوگوں طالب علموں کو فائنینشیل ایکسیس ٹو ایجوکیشن جو کہتے ہیں اس میں مدد دیں گے. اور صرف منسٹری اور اس کے 6 ادارے ہی نہیں، پاورٹی ایلیویشن منسٹری اور اس کے 6 ادارے ہی نہیں، بلکہ تمام وفاقی حکومت کے جو دیگر منسٹریز بھی ہیں، ان کے کاموں میں بھی ایسے احساس ریلیٹڈ ایکشنز ڈالے گئے ہیں تاکہ وہ بھی عام آدمی کو، غریب آدمی کو، نچلے طبقے کو زیادہ سے زیادہ سرو کر سکیں. یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احساس ایک بہت بڑی امبریلا ہے، اس میں بہت سے اقدامات ہیں. کچھ لوگوں کی سماجی تحفظ سے متعلق ہیں، کچھ غربت مٹانے سے متعلق ہیں، کچھ اداروں میں دیانتداری سے متعلق ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم احساس امبریلا کہتے ہیں.